ویسے جاگ رہے ہوں گے ہمت کر کے، ہم نے ساری رات کرکٹ کھیلنی ہے، ہم نے ساری رات فلاں کام کرنا ہے، لیکن جیسے ہی وہ خاص وقت آتا ہے قبولیت دعا کا، یہ لوگ سو جاتے ہیں، سوتے نہیں، سلا دیے جاتے ہیں۔ تو ایک کو اٹھایا جاتا ہے، ایک کو سلایا جاتا ہے۔ اور تیسری جماعت وہ ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں جاؤ ان کو اٹھا دو، یہ سارا دن دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر یہ اٹھ گئے اور انہوں نے عبادت کر لی تب بھی میرے مقرب ہیں، اور اگر دوبارہ سو گئے تب بھی میرے پیارے ہیں۔ علماء کی نیند بھی عبادت ہوا کرتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس کے دل میں یہ طلب ہو کہ میں جاگوں اور اپنے رب کو مناؤں، تو وہ تہجد کے لیے تیاری کرے، دعائیں کرے۔ آج خانقاہوں میں لوگ آتے ہیں، حضرت دعا کر دیں نوکری اچھی مل جائے، رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، کاروبار بند ہے کاروبار ٹھیک ہو جائے، اولاد تو مانتی نہیں، افلاطون بنی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ بتا دیں، کچھ آتے ہیں جی بیوی نافرمان ہے اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ تو دنیا کے لیے تو بہت آتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اس لیے بھی کبھی آگے کہتے ہوں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ اللہ راضی ہو جائے، قیامت میری اچھی بن جائے، قبر میری اچھی بن جائے۔ دنیا کی 50-60 سالہ زندگی تو گزارنے کے لیے ہم کچھ سوچ لیتے ہیں، قبر کی زندگی جو قیامت تک ہے اور قیامت کے بعد ہمیشہ کی زندگی، اس کی لیے بہت تھوڑے آتے ہیں کہ وہ میری اچھی بن جائے۔ آج اس کی فکر ہمارے اندر سے نکل گئی۔ بعض مدرسے والے بھی، علماء یا طالبات یا معلمات یہ بھی کہہ دیتی ہیں سارا دن تو ہمارا پڑھنا پڑھانا کام ہوتا ہے، تو ہم کیوں تہجد پڑھیں؟ تو حضرت جی اس کا بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تو سارا دن دکانداریاں کرتے تھے، اسی لیے تہجد پڑھتے تھے۔ پھر بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر جماعت سے پڑھی، ساری رات اس کو عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو حضرت اس کا جواب یہ دیتے کہ پھر ہمیں تہجد کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت جی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ نے تو اس کو ایسے سمجھ لیا، صحابہ نے اس کو اس طرح نہیں سمجھا تھا، وہ پھر بھی تہجد کی ضرورت کو سمجھتے تھے اور پڑھتے تھے۔ بعض عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ جی بچے ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیسے پڑھے نماز؟ تو حضرت بتاتے ہیں آپ پہلی آئی ہیں جو بچوں والی ہیں، پہلے تو بچے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ ساری رات تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو بھئی یہ بہانوں سے بات نہیں چلے گی، ہمت کے ساتھ جذبے کے ارادے سے سنیں گے تو انشاءاللہ توفیق مل جائے گی، ورنہ جتنے بھی ہم بہانے قائم کریں گے کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا جواب پورا ملے گا۔ اب بہرحال نبی علیہ السلام کی تہجد کے بارے میں کیا ترتیب تھی اس کو سن لیجیے۔ نبی علیہ السلام سے مختلف روایات ملتی ہیں، ترتیب آپ کی مختلف تھی۔ کہیں تو اس طرح سے آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام شروع رات میں سو جایا کرتے تھے، یعنی عشاء کی نماز پڑھتے اور فوراً سو جاتے، اور آخر رات میں بیدار ہوتے اور تہجد کی نماز پڑھتے۔ ایک ترتیب تو نبی علیہ السلام کی یہ تھی۔ اور بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے کہ پوچھا گیا امی سے کہ نبی علیہ السلام کس وقت اٹھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا جب مرغ اذان دے دیتا تھا۔ اس زمانے میں الارم تو نہیں ہوتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ گھر میں تہجد کی ترتیب کے لیے مرغا رکھا ہوا تھا، سفید رنگ کا تھا، اگر کوئی سفید رنگ کا مرغ اپنے گھر میں رکھ لے تو یہ بھی سنت پوری ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام جب سفر میں جاتے تھے، حج کا، عمرے کا، جہاد کا کوئی سفر ہوتا تھا، سفر میں مرغا ساتھ رکھتے تھے تو اس کی بانگ سے آنکھ کھل جایا کرتی تھی، تو یہ اس زمانے کا الارم سمجھ لیجیے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام بہت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، مقام پر بھی پڑھتے تھے اور سفر میں ہوتے تب بھی پڑھتے تھے۔ تو سفر میں بھی آپ نے تہجد کی نماز کی نابا نہیں کی۔ اب تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو کیا معمول ہوتا تھا؟ تو جو مختلف روایات سے بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نصف شب آدھی رات کے قریب آپ بیدار ہو جاتے، ہاتھوں کو چہرے انور پر پھیر کر نیند کا جو خمار ہوتا ہے اس کو دور کرتے، اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں، آخری جو رکوع ہے اس کو پڑھتے، پھر وضو کرتے، بستر پر پہلے سورہ آل عمران کی 10 آیتیں آخری پڑھ لیتے، اس کے بعد وضو فرماتے، اور وضو کے لیے مسواک بھی استعمال کرتے، اور وضو کے بعد عطر کا بھی استعمال کرتے، اور ادھر اگر اپنے پاس نہ ہوتا تو گھر والوں سے منگواتے۔
حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود عطر سے زیادہ معطر تھے. عطر کی خوشبو آقا کے پسینے سے بڑھ جایا کرتی تھی، لیکن ہوتا پتہ کیا ہے، محبوب کی ملاقات کے لیے دل کرتا ہے کہ انسان تیاری کرے. تو دنیا والے بھی تو کرتے ہیں نا محبوب کی ملاقات کے لیے تیاریاں، کیسی کیسی تیاریاں کرتے ہیں. فلاں دن آ رہا ہے جی، وہ منانا ہے، یہودیوں کا بغیرتی کا عالمی دن منانا ہے، کتنی تیاریاں کرتے ہیں. تو جنہوں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے وہ پھر عطر لگاتے ہیں، اللہ کو منانے کی فکر کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو جانے کے بعد چہرے پر ہاتھ ملتے، چہرے مبارک کے اوپر جن کا غبار دور ہو جاتا، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کرتے، پھر وضو فرماتے، وضو میں مسواک کا استعمال ہوتا، اور اس کے بعد عطر لگاتے، اس کے بعد خوبصورت بہترین کپڑے جو میسر ہوتے اس کو پہننے کے بعد پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے اور نماز تہجد، نماز شب ادا کرتے. عام طور سے ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلی 2 رکعت ذرا مختصر ہوتی تھی، ہلکی پھلکی، اور اگلی جو رکعتیں ہوتی تھیں وہ لمبی ہو جایا کرتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ترتیب بھی ثابت ہے، اور رات کو عمدہ کپڑے پہننا یہ بھی ثابت ہے. اور اکثر اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کی نماز بہت طویل ہوا کرتی تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں آقا کے ساتھ تہجد میں شریک ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے تھے، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا پیچھے. تو آپ بہت دیر تک پڑھتے رہے. کہتے ہیں کہ اتنا طویل قیام کیا کہ میں نے برا ارادہ کر لیا. تو کسی نے پوچھا برے ارادے سے کیا مطلب؟ کہا میرا ارادہ تھا کہ میں نماز چھوڑ گئی، چلے جو بہت لمبا رکعت ہو گئی. تو نبی علیہ السلام لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات تہجد میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو گیا. آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، پڑھتے رہے. مجھے خیال ہوا کہ کافی پڑھ لیا، 60-70 آیتیں ہو رہی ہیں، تو یہ 100 آیت کے اوپر رکوع کریں گے. فرماتے 100 آیتیں پوری ہو گئی، تلاوت چلتی رہی. جب اور کچھ وقت گزرا تو مجھے خیال آیا کہ 200 آیت کے اوپر تو یہ رکوع کر لیں گے. 200 پوری ہو گئی، آگے پڑھتے رہے. پھر خیال آیا کہ اچھا جب سورہ بقرہ پوری مکمل ہو جائے گی 2.5 سپارے تب رکوع کر لیں گے. کہتے ہیں وہ سورہ بقرہ بھی مکمل ہو گئی. اب آل عمران کی تلاوت شروع ہو گئی. پھر آل عمران کو پورا کیا، پھر سورہ نساء کو پورا کیا، پھر جا کے رکوع. وہ 5 سپارے ایک رکعت میں پڑھ لیتے. کل مجھے پرسوں کسی خاتون کا فون آیا کہ جی میں نے سنا ہے کہ قرآن مجید 1 پاؤ سے زیادہ روز نہیں پڑھ سکتے. تو قرآن مجید کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو 5 سپارے ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے. اور کتنی تہجد پڑھتے تھے، حتی یتورمت قدماہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیر متورم ہو جاتے تھے، کھڑے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا. پوچھا گیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنو. اتنی تہجد پڑھتے تھے، کھڑے پیر میں ورم آ جاتا تھا. کبھی ہم نے ایسی سوچا بھی ہے ہم نے کبھی کہ اتنی تہجد پڑھیں کم سے کم پیر دکھنے ہی لگے؟ ورم آنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ہم اس کے لیے فکر مند رہا کریں اور اللہ سے مانگیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر لمبی رکعتیں پڑھتے تھے. آخر عمر میں ضعف اور نقاہت کی وجہ سے آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے. صحیح لمبی ہی، پہلے کھڑے ہو کے پڑھتے، آخر میں بیٹھ کے پڑھتے. اور ترتیب کیا ہوتی ہے میں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوتا کیا تھا کہ ساری رات کھڑے رہنا مشکل ہو گیا ضعف کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے. آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں 2-3 سپارے تو بیٹھ کے پڑھ لی. اب رکوع کرنا ہوتا تھا نا تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، رکوع نہیں فرماتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. کھڑے ہو کر 30-40 آیات تلاوت کرتے، پھر رکوع فرماتے. تراویح کے علاوہ 30-40 آیات اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو شاید ہی نظر آئے. تو 30-40 آیات تو وہ تھی جو تلاوت کے بعد تلاوت ہوتی تھی. تلاوت بیٹھ کے شروع کی. اب مثال دے رہا ہوں، روایت میں تو نہیں لکھا ہوا، جو لکھا ہوا اس کو سمجھنے کی خاطر اپنی طرف سے ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کہ طویل پڑھتے، لمبی قرأت ہوتی، اور 30-40 آیات یعنی 2-3 رکوع کھڑے ہو کے پڑھا کرتے. یعنی کہ جب 40 آیات جو کم مقدار ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھی 2 رکوع اندازن، تو بیٹھ کے 2 سپارے 3 سپارے ہی پڑھے ہوں گے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تہجد کی پابندی رکھیں. پھر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہی پڑھتے تھے؟
اس کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دروازے کو ایک رات کھٹکھٹایا اور فرمایا کہ تم لوگ تہجد کیوں نہیں پڑھ رہے، یعنی اٹھو تہجد کی نماز پڑھ لو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جس قدر اللہ پاک چاہتے تھے نماز پڑھتے رہتے، یہاں تک کہ جب زیادہ رات ہو جاتی تو آپ ازواج مطہرات کو نماز کے لیے جگاتے اور فرماتے نماز نماز، پھر یہ آیت تلاوت فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی مضبوطی سے جمے رہیے۔ کہ خود مضبوطی سے جمے رہنا جو ہے نا، یہ اثر اس کے اندر بات آتی ہے، جو انسان خود جمع رہے گا وہ گھر والوں کو بٹھا لے گا۔ اب گلدستہ سنت میں ایک عجیب اتفاق ہوا، الحمدللہ کافی دوستوں کو دی ہدیہ، الحمدللہ۔ ہوا کیا، پھر میں نے ذرا تجربے کے طور پر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، بھئی آپ کو کتاب ملی تھی، آپ نے پڑھی، آپ نے کتنوں سے پوچھا، اللہ ماشاءاللہ سب کا ایک ہی جواب تھا، جی میری امی پڑھتی ہے، میری بیوی پڑھتی ہے، میری بہن پڑھتی ہے، فلاں گھر کی عورتیں تو پڑھ لیتی ہیں، ہمیں نہیں توفیق ملی۔ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی پابند رہیے اور گھر والوں کو بھی کہیے۔ آج ہم خود پابند ہوں گے تو گھر والوں کو کہنے والے بنیں گے۔ تو مردوں کے لیے بھی پڑھنی ہے اور عورتوں نے بھی پڑھنی ہے، اس کے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گھر والوں کو اٹھانے کی فضیلت کتنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی سمجھا دیا۔ دو صحابہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنے اہل خانہ کو، بیوی وغیرہ کو رات میں اٹھاتا ہے اور دونوں ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذاکرین اور ذاکرات میں لکھ دیتے ہیں اور ان سے جنت کے وعدے ہوتے ہیں۔ قرآن کے اندر آتا ہے اعد اللہ، وعدہ ہے ان سے ذاکرین اور ذاکرات سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی دعا لینی ہے ہم میں سے کسی نے، جو شادی شدہ لوگ ہیں، اگر کسی نے لینی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، چلیں پتہ لگ جائے گا۔ مجھے نہیں بتانا، خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ واقعی ہم نے صحیح ہاتھ کھڑے کیے ہیں یا خالی وہ جس طرح اسمبلی میں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں تو ہاتھ وہ کھڑے کر دیے، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت اس شخص پر ہو جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھائے، اگر وہ بیوی نہ اٹھ سکی تو اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ بیوی کو اٹھانے میں کوشش کرے، لیکن پہلے رات کو سونے سے پہلے معلوم ہو کہ بھائی اس طرح یہ حدیث ہے اور اگر تم نہ اٹھی تو پانی کا چھینٹا ماروں گا۔ ایسا نہ آپ چھینٹا مارے اور چھاٹا مارے، تو چھینٹا اور چھاٹا نہ ہو جائے۔ تو پہلے تو کو پتا ہو کہ بھائی آپ سنت پوری کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو لینا چاہتے ہیں، تو رحمت تو فقط بغیر چھینٹوں کے بھی مل جائے گی۔ ایسے کہ آپ اٹھیں اور بیوی کو اٹھائیں، رحمت مل گئی۔ ہاں وہ نہیں اٹھ پا رہی تو اب تھوڑا سا اچھے انداز سے چھینٹا مار دیں، اگر آپ نے زیادہ سختی کی تو چھاٹا بھی آ جائے گا، اس کا خیال رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی ذہن میں رکھیں۔ آپ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تب یہ پاؤں، ہمیں عائشہ فرماتی ہیں کہ ہماری آنکھ نہیں کھلنے دیتے تھے، اس طریقے سے معاملہ ہوتا تھا۔ چپل اتار کے بغیر چپل کے چلتے تھے کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ تو پہلے حضرت ٹائم بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے تو گھر والوں کو تھوڑا دیر سے اٹھایا کرتے تھے۔ تو تہجد کے اندر یہ باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں معلوم ہو گئی۔ عمل کی نیت سے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ توفیق عمل مل جائے گی۔ اور تہجد میں مسواک کا استعمال یہ بھی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی پابندی کرتے تھے، اور اگر کبھی کسی وجہ سے جیسے سفر پہ گئے ہوئے ہیں اور بڑا مشقت کا وقت تھا، ٹائم نہیں مل سکا، عام طور سے تو آپ سفر میں سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا کسی وقت بائی چانس کہ نماز رہ جاتی، تہجد نہ پڑھ پاتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ظہر سے پہلے ادا کر لیا کرتے۔ اتنی پابندی۔ تو یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ رات کا کوئی عمل، تہجد ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، مراقبہ ہے، جو ہماری نیکی کی بات ہے، وہ کسی وجہ سے رہ جائے، عمل قضا ہو جائے،
اس کو پھر ہم کیا کریں، ظہر سے پہلے پہلے پورا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکتوں کو باقی رکھیں گے، تسلسل جو ہے برکات کا وہ باقی رہے گا۔ عام طور سے نبی علیہ السلام کی بارے کا عادت یہ تھی کہ آپ کچھ رات آرام فرماتے، کچھ حصہ اور کچھ حصہ عبادت فرماتے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ساری رات آپ تہجد پڑھتے رہے اور ساری رات ایک لمحہ بھی نہ سوئے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام کی نماز کو میں نے خوب غور سے دیکھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ پوری رات نماز میں لگے رہے اور صبح کے وقت آپ نے سلام پھیرا۔ لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا تھا، عام معمول یہ تھا کہ کچھ آرام فرماتے اور کچھ عبادت فرماتے، اور ایک معمول یہ بھی تھا کہ نبی علیہ السلام کی تہجد جو ہے بین النومین ہوتی تھی، دو نیندوں کے درمیان، عشاء پڑھ کے جلدی سو جاتے، پھر آدھی رات میں جس وقت بھی اٹھنا وہ آسان ہوتا اٹھتے، تہجد پڑھتے جتنی اللہ نے مقدر کی ہوتی تھی، خوب طویل رکعتیں، اس کے بعد دوبارہ سو جایا کرتے اور پھر اٹھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھا کرتے۔ تو نبی علیہ السلام کی تہجد بین النومین ہو جایا کرتی تھی اور ہماری فجر بین النومین ہوتی ہے، بلکہ فجر میں بھی ہم حالت نوم میں ہی ہوتے ہیں کہ اٹھتے ہیں فجر کے لیے بڑی مشکل سے، اور نیند ہی نیند میں فجر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اسی نیند کو جاری کرتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ نبی علیہ السلام تہجد کے اندر ایک ہی آیت کو بار بار تلاوت فرماتے، ساری رات تلاوت فرماتے، ایک ہی آیت۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ آیت ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یہ پڑھتے رہے اور ساری رات اسی ایک آیت کی تکرار میں گزار دی۔ تو بھائی جو حافظ قرآن ہیں وہ ہمت کوشش کر کے زیادہ قرآن پڑھ لیں، جو حافظ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم لمبی رکعت کیسے پڑھیں، تو ان کے لیے بھی نکل آئی، ان کے لیے مسئلہ نکل آیا، تو ایک آیت تو یاد ہوگی نا، سورہ اخلاص ہی یاد ہوگی، وہ پڑھتے رہے۔ اجتماعی طور پہ تو نہیں، اکیلے پڑھنی ہے نا، محبت کے ساتھ ہم کثرت کے ساتھ تلاوت کریں اور رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگیں۔ کبھی کبھی نبی علیہ السلام سے یہ بھی ثابت ہے کہ مغرب سے عشاء کے درمیان کا جو وقت تھا اس پورے وقت کو عبادت میں گزار دیا کرتے، تو یہ وقت بھی بعض صوفیہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے اور وہ اس میں اپنے معمول کو رکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال تہجد میں مختلف معاملات ہو گئے کہ کبھی آپ آخری رات میں اٹھتے، ایک تہائی میں، کبھی آدھی رات میں اٹھتے، کبھی پوری رات جاگتے، بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، 2 4 6 8 10 کیا پڑھتے تھے؟ نبی علیہ السلام کی وتر کی ترتیب یہ تھی، عام طور سے آپ عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھتے تھے، وتر کو تہجد کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، وتر دیر سے پڑھتے تھے، اور تہجد کی رکعت کتنی پڑھتے تھے؟ 6 رکعت بھی، 8 رکعت بھی، 12 رکعت بھی، مختلف روایتوں میں 10 رکعت بھی، اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ عمومی طور پر جو زیادہ راجح روایات ہیں اور مستند وہ 8 رکعت کی ہیں، تو 8 رکعت تہجد، جس میں سے پہلی 2 رکعت ہلکی پھلکی اور 6 رکعت جو ہے وہ لمبی ہوتی تھی، 2 رکعت کہتے ہیں۔ اس میں بھی مختلف روایات ہیں، پر ہمارے لیے ترتیب کیا ہو اس کو بھی بتاتے ہیں۔ آخر کی ترتیب 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت تک آئی ہے۔ وہ ہم ایسا نہ سمجھیں کہ نبی علیہ السلام 4 رکعت پڑھتے تھے، ہماری تو 4 رکعت چوتھے منٹ سے پہلے پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ 4 رکعت کا مطلب کہ آدھی پونی رات ہو جاتی تھی یا گھنٹوں ہوتے تھے۔ تو ہم تعداد سے نہ میچ کرنے لگیں، تو ہم اس کی کوالٹی کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا اللہ کے ساتھ محبت کے تعلق ہوتے ہوں گے۔ تو مختلف باتیں ہیں، اس میں مختلف روایات آئیں۔ تو تہجد کی نماز پابندی سے ہوتی تھی، تو اس میں یہ بات آ گئی کہ جس وقت جیسا موقع ملتا اسی اعتبار سے کم و بیش کرتے رہتے تھے، سفر میں، حضر میں، اور آگے والے دن کی اور گزرے ہوئے دن کی کیا مصروفیات، کیا حالات رہتے تھے صحت کے اور مصروفیات کی، ان کو دیکھتے ہوئے تعداد میں فرق ہو جایا کرتا ہوگا۔ یہ ایک مطلب اندازہ ہے۔ اب ہم لوگ کیا کریں، میں اور آپ کیا کریں، تہجد کو کیسے شروع کریں؟ سب سے پہلے تو یہ فکر تو لگے نا کہ تہجد ہمیں پڑھنی بھی ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کو کوئی اہمیت تو دیں، 24 گھنٹے کے شیڈیول کے اندر اس کے لیے کوئی وقت تو رکھیں، پھر ملے گی۔
اور دن کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں. ایک اللہ والے تھے، عالم تھے پچھلی امتوں میں، عبادت گزار شخص تھے، ان سے کوئی گناہ ہو گیا. پھر ان کے دل میں کچھ دن بعد خیال آیا، انہوں نے دعا کی، یا اللہ گناہوں سے تو توفیق عبادت اور عمل چھن جایا کرتی ہے، اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، اور آپ اتنے رحیم ہیں کہ آپ نے ابھی تک کوئی عبادت مجھ سے واپس چھینی نہیں. اللہ پاک نے دل میں الہام فرمایا، میرے بندے جس دن سے تو فلاں گناہ میں ملوث ہوا ہے یاد تو کر، ہم نے اسی رات سے تہجد کی عبادت کی لذت چھین لی ہے. عبادت تو کر رہا ہے لیکن لذت نہیں. انہوں نے اللہ نے کہا، یا اللہ آپ اتنے کریم ہیں، آپ نے مجھے کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی کہ مجھے سزا دی ہو. تو فرمایا سزا مل گئی تجھے. اللہ کیا سزا ملی؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. فرمایا غور تو کر، جس دن سے تو نے فلاں گناہ شروع کیا ہے، تہجد میں جو اٹھتا تو ہے، مناجات کی لذت جو تجھے پہلے آتی تھی تو اس سے محروم ہو چکا. تو عبادات جو سب سے پہلے توفیق چھنتی ہے نا، وہ گناہوں کی وجہ سے تہجد میں اٹھنے کی لذت چھنتی ہے. اٹھ جاتے ہیں لیکن لذت سے محروم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تہجد کا اٹھنا ہی ختم ہو جاتا ہے اگر اور انسان آگے گناہ میں بڑھ جائے. اب ہم کیا کریں بھائی؟ ہم سب سے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ دعا مانگیں، یا اللہ ہمیں اس نعمت کی توفیق عطا فرمائیے. اس کے بعد عشاء کی نماز جب ہم پڑھ لیں تو عشاء کی نماز پڑھتے ہی وہیں مسجد میں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت، یا مسجد سے واپس آ کے گھر میں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت ہم تہجد کی نیت سے پڑھیں. یہ ہماری کسی نہ کسی درجے میں تہجد ہو گئی الحمدللہ. عشاء کی نماز جس نے پڑھ لی بغیر سوئے وہ تہجد پڑھ لے تو انشاءاللہ ہو جائے گی. ہاں افضل وقت آگے کا ہے. افضل وقت کون سا ہے؟ جیسے آج کل 3:30 پہ جو ہے نا وہ ٹائم ہو رہا ہے 32-33 پہ، تو پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. 3:30 ہم لے لیتے نا ایک آسانی کے لیے، تو 3:45 بجے اٹھ جائیں اور وضو وغیرہ 3:45 45 منٹ پہلے اٹھ جائیں. جب بھی ٹائم ہو رہا ہے فجر کی اذان کا اس سے 40-45 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور وضو وغیرہ کر کے مصلی پر آ جائیں. کچھ تہجد کی نماز پڑھ لیں، کچھ دعائیں مانگ لیں، کچھ استغفار کر لیں. سب سے آخری عمل استغفار ہو تو اچھا ہے. کچھ عبادت کر لیں، کچھ تلاوت مراقبہ ذکر کر لیں، دعائیں کر لیں، اور آخر کے اندر استغفار کر لیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں تہجد کے بعد 70 دفعہ استغفار کا کہا جاتا ہے، تو ہم چند مرتبہ استغفار بھی کر لیں. اس ترتیب کو بنا لیں، یہ افضل اور بہترین ترتیب ہے. جو عورتیں ہیں اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیں اذان کے بعد، اور مرد حضرات مسجد میں نماز جماعت سے پڑھ لیں. اس ترتیب پر آ جائیں تو اچھا ہے. جس کے لیے یہ فی الحال ناممکن ہو، مشکل ہو، عشاء کے بعد تو وہ تہجد پڑھ لیں، اور ہفتے میں ایک دفعہ کوشش کرے کہ جی ہفتے میں ایک دفعہ تو میں اٹھ ہی جاؤں گا. کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر نہیں چھوڑی، تو ہم اتنے تو غافل نہ بنے نا. ہفتے میں ایک دفعہ کی کوشش کر لیں. جب ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آسانی فرما دیں گے. تو اذان فجر سے 40-45 منٹ پہلے اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد 4 رکعت 6 رکعت کچھ تلاوت کر لیں، ذکر کرنے، آخری عمل دعا کے بعد استغفار کرو. اب تہجد کے چند فضائل سن لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز. اور بعض علماء کے نزدیک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ واجب تھی. قرآن مجید کے اندر آتا ہے فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آقا کو حکم تھا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیے، اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ مقام محمود عطا فرما دیں گے. تو علماء نے یہاں سے نقطہ نکالا کہ نبی کے لیے اللہ کے محبوب کے لیے تہجد کی نماز کی برکت سے مقام محمود، اور امتیوں کے لیے تہجد کی پابندی اگر یہ کر لیں تو نبی علیہ السلام کی شفاعت ہوگی. نبی کو کیا ملے گا؟ مقام محمود. امتی کو کیا ملے گا؟ آقا کی شفاعت. یہ تہجد کے ساتھ اللہ نے اس کا ایک خاص تعلق رکھا ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ نبی مجھے وہ اعمال بتائیے جن پر میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. تو فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ, سلام کو عام کرو, رشتہ داریوں کو جوڑو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو, اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھو, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. 4 طریقے بتائے جو بہت ہی آسان ہیں, اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے, ہمت کرنے کی, ارادہ کرنے کی بات ہے. پہلی بات, لوگوں کو کھانا کھلائیں. اب یہ تو ضروری نہیں نا کہ اگر ہمارے پاس گنجائش 2 آدمیوں کی ہم 200 کو کھلائیں, کوئی 2 کو کھلا دیں, 1 کو کھلا دیں. لوگوں کو کھانا کھلائیں, سلام عام کریں, اس میں بھی کوئی خرچے کی بات نہیں, اور کھانا کھلانے میں بھی کوئی خرچے کی بات نہیں. جو کھانا گھر میں پکڑا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں, تھوڑا سا شوربہ پڑ جائے گا, وہی کھلا دیں. بہت آسان ہے جنت. جہنم میں جانے کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے زیادہ, تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں زیادہ. جنت تو آسانی سے مل جاتی ہے. تو لوگوں کو کھانا کھلانا, سلام کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اور جب لوگ سو رہے ہوں رات کو تہجد کی نماز پڑھنا. فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے, سہولت کے ساتھ. تہجد پڑھنے والے قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اچھا, ہم میں سے پہلے تو یہ بتائیں نا, ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو قیامت کے دن حساب دے سکتا ہو؟ ایک دن کا ہم تو ایک دن کا بھی حساب نہیں دے سکتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے اعمال تلاش کرنے چاہیے کہ قیامت کے دن آسانی ہو جائے. دنیا کے اندر انکم ٹیکس والے جب کوئی قانون بناتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ چند چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں, یہ ایگزمپٹ ہے, فلاں ایگزمپٹ ہے, فلاں ایگزمپٹ ہے. تو دکانداروں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسی پالیسی اختیار کریں, ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اس ٹیرف پر ہی نہ جائیں, ایگزمپشن ہی وصول کرتے رہیں. کہ یہاں سے ایگزمپشن لے لو, سیل زیادہ ہو گئی 2 لائسنس بنا لو, 2 نام کر لو, 4 پہ ڈیوائڈ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. 70 قسم کے مسائل سوچتے ہیں کہ ادھر جانا ہی نہ, اس سے پہلے ہی کام ہو جائے. تو بھائی اللہ رب العزت نے بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے, بلا حساب داخل ہونے کے لیے ایگزمپشن دی ہوئی ہے. وہ کن کو دی ہوئی ہے؟ فیس بک پہ بیٹھنے والوں کو, انٹرنیٹ پہ ساری رات گزارنے والوں کو, موبائل پہ لوگوں سے بات کرنے والوں کو. کس کو دی ہوئی ہے بھائی؟ وہ جو رات کو اللہ سے باتیں کرے گا. سنیے, دل کے کانوں سے سنیے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگ ایک جگہ پر کھڑے ہوں گے. ایک آواز دینے والا آواز دے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے؟ بس وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے, بہت تھوڑی تعداد ہوگی ان کی. بس یہ جو تہجد پڑھنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد لوگوں کا حساب. اگر رات کو آدھا گھنٹہ ہم روز اٹھ جائیں اور تہجد پڑھ لیں اور 23.5 گھنٹے کا ہم سے حساب روز کا معاف ہو جائے, تو سستا سودا ہے کہ مہنگا؟ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. رات کو تہجد کے ذریعے قیامت کے دن بلا حساب جنت میں جانا چاہتے ہیں, یا رات کو سونا چاہتے ہیں اور قیامت کے دن حساب کھاتے کھل جائیں گے, آؤ یہ تمہارا چوپڑا ہے, جواب دو آدمی, اس دن کیا کریں؟ تو بغیر حساب تہجد اور بغیر حساب جنت میں جانا بہت ہی آسان نسخہ. آج ہم نے دیکھا ایک آدمی, اس کو آپ گھر میں بلائیں نا چوکیدار کی نوکری کے لیے, اور اس کو کہیں بھی میں تمہیں 10,000 روپے تنخواہ دوں گا, تمہاری ڈیوٹی یہ ہے عشاء سے لے کے فجر تک باہر گیٹ پہ کھڑے رہنا ہے, اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد سیٹیاں بھی بجانی ہے. ابھی آپ اخبار میں تھے نا, تو رات کو اتنے بندے آئے ہوں گے کہ حساب بندہ پریشان ہو جائے گا کہ میں کیا کروں. تو تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. ویسے کسی سے پوچھ لیجیے کہ مجھے ایک چوکیدار کی ضرورت ہے, 10,000 تنخواہ ہے, اور ساری رات اس نے عشاء سے فجر تک کھڑے رہنا ہے, کتنے لوگ آ جائیں گے؟ تو 10,000 روپے مہینہ, یہ ہماری رات کی قیمت ہے. اچھا کوئی 20,000 روپے آ جائے گا, کوئی 30,000 روپے آ جائے گا, تو ہماری ایک رات کی قیمت کیا لگی دنیا کے مال کی؟ 300-400 روپے, 500 روپے. اللہ دیکھے کیسے قدردان ہے, کہتے ہیں ساری رات مت جاگو, سو جاؤ, آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر مجھے منا لو, مجھے پکار لو, میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے دوں. دنیا والے تو 300-400-500 روپے دیں گے رات جاگنے کے,
1000 روپے کوئی دے دے گا، بڑے سے بڑا کوئی اگر ہوگا تو، اور کیا دے سکتا ہے چوکیدار کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو آدھا گھنٹے میرے ساتھ محبت کے ساتھ گزار لو، مسلح پہ گزار لو، جنت لے لو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو بتائیں چوکیداری سستی ہوئی ہے؟ جنت عمل کرنے والوں کی بات ہے، اللہ دینا چاہتے ہیں، آج وقت ہے، آج دینا چاہتے ہیں، آج ہم دینا نہیں چاہتے، ہم سونا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ امت رات کو تہجد میں اللہ کے سامنے روتی تھی، مخلوق کے سامنے خوش ہوتی تھی، آج اس نے رات کو سونا شروع کر دیا، اب سارا دن مخلوق کے آگے روتی رہتی، کبھی اس کے آگے روے گی، اس کے آگے روے گی، اس کے آگے روے گی۔ تو ایک اللہ کے سامنے رونا یہ عزت دیتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ تہجد کی پکی عادت جس کی ہو جائے یہ کم تر لوگوں کو اوپر لے جاتا ہے، معتبر بنا دیتا ہے، جو پست ہوتے ہیں ان کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ عمل کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں اندر آتا ہے جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چاہے زندگی گزار لیں، دنیا سے تو جدا ہونا ہے، جو عمل کریں گے بدلہ پانا ہے، جس سے چاہے دل لگا لیں اس سے جدائی ہونی ہے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لیجئے کہ مومن کی عزت رات کی نماز ہے، مومن کا شرف جو ہے وہ رات کی نماز ہے۔ ہم نے اپنے شرف کو خود ہی کھول دیا، چھوڑ دیا، روحانی طور پر قوت ملا کرتی ہے۔ تہجد جو نہیں پڑھتا نا اس کا معاملہ تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان رات کو گرنے لگا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اوپر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ وسوسہ ڈالتا ہے رات تو بڑی لمبی پڑی ہے، اٹھ جائیں گے ابھی تو بڑا ٹائم ہے۔ بس اگر وہ تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے، ذکر میں لگ جاتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اب یہ شیطان کی گرہوں سے آزاد ہو گیا۔ آگے آقا نے فرمایا کہ وہ صبح خوشگوار طبیعت کے ساتھ کرتا ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اور تہجد کی نماز صحت کے لیے بھی بڑی مفید ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آقا نے فرمایا کہ تم پر تہجد کی نماز لازم ہے کہ تم سے پہلے صالحین کی عادت رہی ہے خدا کے تقرب، خدا تعالیٰ کی خوشنودی، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رکھنا، اور جسم کو بیماریوں سے بچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ کئی اس کے اندر فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے، اس کی رضا بھی ملتی ہے، جو پچھلے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں ان سے معافی بھی ملتی ہے، آگے آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شفا بھی ملتی ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں 3 گھنٹے 2 گھنٹے لائن میں لگتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا آنا ہے، ٹریفک کا ٹائم الگ، اب کس طرح جانا ہے، رکشے پہ جانا ہے، گاڑی پہ جانا ہے، وہ الگ بات ہے، کلینک پہنچنے کے بعد بھی 2 گھنٹے لگاتے ہیں، لائن میں لگے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ دیکھا کہ جی دوائی لینی ہے، اگر یہ سارا ٹائم اگر رات کو ہم تہجد میں اللہ کو دے دیں تو خود بخود انشاءاللہ بہت ساری شفائیں ہمیں مل جائیں گی، کیونکہ ہلکی پھلکی ورزش بھی ہو جاتی ہے اس سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہماری امت کے اشراف اور معزز قرآن کے حاملین ہیں اور راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں۔ اس امت کی عزت قرآن پڑھنے والوں کی اور تہجد پڑھنے والوں میں سے ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ایسا وظیفہ بتا دیں جو کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ لکھا ہوتا ہے نا ہر تمنا پوری ہوگی، کبھی نامراد نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے لکھے ہوتے ہیں۔ مجھے بھی عجیب عجیب فون آتے ہیں، تو رات کو بھی فون آیا کہ فلاں وظیفہ پوچھنا آپ کا ہدیہ کیا ہے، کہتے ہیں ہمارا ہدیہ کوئی نہیں ہوتا، پوچھیں کیا پوچھ رہے ہیں۔ کبھی فون آتا ہے جی حضرت مجھے تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارا معاشرہ کدھر چلا گیا، حیات تو ختم ہی ہو گئی، ایسی ایسی بچیاں باتیں پوچھ لیتی ہیں، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ چند دن پہلے ایک فون آیا کہ جی آپ عامل ہیں، میں نے کہا نہیں، کہ جی مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا ہے، میں نے کہا بھائی آپ بیٹا بات بتائیں، بات کیا کرنی ہے۔ اس نیت سے پوچھا کہ یہ عاملین کے پاس جا کے مال اور عزت اور ایمان تینوں کماتے ہیں، کسی کا ایمان جاتا ہے، کسی کا مال تو ساروں کو ہی جاتا ہے، عزت بھی بہت سو کی جاتی ہے۔
اتنی تفصیلات میرے پاس ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ عامل ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہ جی وہ مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا ہے، آپ مسئلوں کی حل بتا دیتے ہیں، کچھ پڑھنے کو دے دیتے ہیں، تو مجھے بھی کچھ پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی آپ نے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیجیے. اس نے کئی باتیں کی، تو بالآخر اس نے جو پوچھنے کے اوپر بتایا یہ کہا جی میرا کسی سے تعلق ہو چکا ہے، آپ کو ایسا عمل بتا دیں کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں، میری اس سے شادی ہو. پھر ان کو سمجھاؤ نا آگے کہ بھئی اس میں عزت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ان کو بس یہ چاہیے کہ وہ ہر تمنا پوری ہوگی، اور ان کو بتا دیں اتنے بکرے پہنچا دو، اتنے مرغے پہنچا دو، تو ماشاءاللہ ادھر بکرے بھی لگے ہوں گے اور ادھر بقرعید کے لیے تو ضرورت ہی نہیں رہے گی، سارا سال روٹی کا بندوبست بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو بھائی ایک ایسا وظیفہ سن لیجئے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اس پر عمل کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا. یہ کسی بنگالی یا بنگالن کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی کبھی نامراد نہیں ہوگا جو بیچ رات میں عبادت کرے اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے. وہ آدمی کبھی نامراد نہیں ہوگا. کہ نامرادی کسے کہتے ہیں؟ ہم تو نامرادی کو بھی نہیں سمجھتے. عورتیں سمجھتی ہیں میں نے جس سے تعلق ہوا ہے میرا اس سے شادی نہیں ہوئی تو میں نامراد ہو گئی، میں نے ایک کام شروع کیا کام آگے نہیں چلا میں نامراد ہو گیا. ارے نامراد وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہ پا سکے. ہماری سب سے بڑی مراد تو اللہ کی ذات ہے. نامراد تو وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. نامراد تو وہ ہوتا ہے جس کی قبر آگ کا گھڑا بن جائے. نامراد تو وہ ہوتا ہے جو قیامت کے دن جہنم میں چلا جائے. اور بامراد کون ہوتا ہے؟ جس کو اتباع سنت کی توفیق مل جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے قیامت کے دن اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اس کو جنت میں بلا حساب داخلہ مل جائے. تو مرادیں تو اصل وہ ہیں. ہم ضرورت کو مراد بنا بیٹھے ہیں. یہ ضرورتیں ہیں یہ بھی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو رات کو تہجد میں اٹھنا، آدھی رات کو اور سورہ بقرہ آل عمران کی تلاوت کرنا، یہ ہے عمل کرنے والے. اس سے اللہ سے مانگے. پھر دیکھیں اللہ کیسے عطا فرماتے ہیں. اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن آدم کی 2 رکعت تہجد، 2 رکعت نماز تہجد پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. دنیا و ما فیہا، اس سے بہتر کیا ہے؟ 2 رکعت تہجد. دنیا بھی ختم ہو جانی ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی ختم ہو جانا ہے، لیکن 2 رکعت کا جو ثواب ہے وہ قیامت کے دن باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا. اچھا ایک رات کی نماز ہے اور ایک دن کی نماز ہے. دن میں بھی بندہ نفل پڑھتا ہے نا، چاش، اشراق، اوابین اور ویسے بھی پڑھ لیتا ہے مختلف. تو رات میں بھی تہجد پڑھتا ہے. تو دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ حدیث سے سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز کو دن کی نماز پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خفیہ صدقہ خیرات کو اعلانیہ صدقہ اور خیرات پر ہے. کوئی ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے، خاموشی سے جیب سے نکالا اس کے ہاتھ میں ڈال دیا، کسی کو نہیں پتہ لگا. ایک تو یہ درجہ ہے، اور ایک درجہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آئیں بھائی یہ لیں، اور سامنے کیمرہ مین کو بلائیں بھی تصویر کھینچو ہماری. تو دونوں میں فرق ہے کہ ایک ہی بات ہے؟ تو بالکل اسی طرح رات کی تہجد کی بھی برکتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پرانی امتوں کے اندر بھی یہ بات تھی اور حضرات انبیاء کرام تہجد کی نماز پڑھا کرتے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے حضرت سلیمان سے کہا کہ بیٹا رات کو زیادہ مت سویا کرو، رات کو زیادہ سونا انسان کو قیامت کے دن کنگال بنا دیتا ہے. اب دوپہر دکان کا وقت ہو، صبح دکان کھولنے کا وقت ہو، اور دکان جس نے کھولنی ہو سو رہا ہو، تو گھر والے کیسے ناراض ہوتے ہیں اس کو کہ بھائی سوتا رہے گا تو کنگال ہو جائے گا، ضرورت پوری نہیں ہوگی، کام نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا، گاہک کہیں اور چلا جائے گا. ایسی باتیں آتی ہیں ذہن میں. جو رات کو سوتا رہے گا قیامت کے دن کنگال ہو جائے گا.
اور وہ دن کتنا عرصے کا ہے؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک اکیلا دن ہے. تو 50,000 سال کی مفلسی خریدنا ہے، تاج اتنا پڑھنا. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 بندے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. ایک وہ جو رات کو اٹھے اور اللہ کا کلام پڑھے، دوسرا وہ جو دائیں ہاتھ سے چھپا کے ایسے صدقہ کرے کہ بھائی کو بھی پتہ نہ چلے، اور تیسرا وہ جو کسی معرکے میں شریک تھا، ساتھیوں کو شکست ہوئی اور وہ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا. اس کے اندر یہ جو ہے نا کہ دائیں ہاتھ چھپا کر ایسا صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو نہ ملے. آج کل کے والدین کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. ان کی سگی اولادیں ان کے گھروں میں دائیں ہاتھ سے ایسے گناہ کرتی ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. ناک کے نیچے دیا جلاتی ہیں. کبھی موبائل ہمت ہو تو چیک کر کے دیکھیں. بہت سارے لوگ دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اگر کوئی وظیفہ بتا رہے ہیں. اچھا، اگر میں آپ کو ابھی یہ بتاؤں کہ جی میں نے 20 سال ایک جگہ محنت کی، پڑھتا رہا، ریاضتیں، مراقبے اور بڑی بڑی یہ کی، فلاں کیے، اور بڑے بڑے لوگوں سے ملا، بڑے سفر کیے. 20 سال کی طویل محنت اور مشقت کے بعد ایک ایسا اس میں عزم یا ایک ایسا کلمہ ملا ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھ لے روزانہ 20 منٹ تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی. تو آپ یہ میری بات مان لیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ پھر عمل بھی کریں گے کہ جی 20 سال کی محنت کے بعد یہ ملا. ارے بھائی، میری کیا حیثیت، کیا اوقات. اب آپ کو قبولیت دعا کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں جو خود نبی علیہ السلام نے. اگر ساری امت ساری زندگی مختلف عبادتوں میں لگی رہے اور اس کو کچھ الہام ہو بھی جائے کہ ہاں یہ وقت یا یہ طریقہ ہے قبولیت دعا کا، وہ ٹھیک بھی ہو، حق بھی ہو، تب بھی نبی علیہ السلام کی جو بات کا درجہ ہے وہ سب سے بلند ہے، سب سے بلند. سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رات کا 1/3 حصہ، آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے میں اس کو معاف کروں. تو کتنا آسان معاملہ ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں دوں گا تو کیا نہیں دیں گے. دیکھیں بھائی، آپ اپنے چھوٹے بچے کو کہیں کہ تم میرے پاس آؤ، یہ ٹافی تمہیں دیتا ہوں، بچہ کیا پتہ نہیں آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے. آپ کو کیسا لگے گا بتائیں نا؟ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں دوں گا تو کیوں نہیں دوں گا. ہمارا کیا حال، ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کون ہے جو مانگے میں اس کو دوں، تو کیا اللہ نہیں دیں گے؟ ارے گمان کرنا کہ نہیں دیں گے یہ بھی گناہ ہوگا. جب کہہ رہے ہیں دوں گا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون اللہ سے زیادہ سچی پکی بات کرنے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں دوں گا تو ہم یقین کے ساتھ مانگیں. اب یہاں سمجھنے کے لیے 1-2 باتیں اور ہیں، پھر ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں. جب ہم نے مانگنا شروع کر دیا تو ملے گا، یہ پکی بات ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت کسی بندے سے یہ سننا گوارا نہیں کریں گے کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں اللہ میں نے مانگا تھا مجھے نہیں ملا. قیامت کے میدان میں اللہ یہ گوارا نہیں کرتے. حدیث کے اندر آتے ہیں مانگو اور یقین کے ساتھ مانگو، مانگتے چلے جاؤ. ہماری کیا مصیبت ہے، ہم کہتے ہیں جی رات کو تہجد پڑھی ہے، کچھ دن پہلے خون آیا تھا، 2 مہینے ہو گئے بیٹھ ہوئے، ابھی تک میرے مسئلے حل نہیں ہوئے، میری خواہشات پوری نہیں ہوئی. کیا ہماری حیثیت ہے بھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام جوانی میں شادی ہوتی ہے نا، جوانی سے اولاد مانگ رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے. قرآن کے اندر آتا ہے رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، بیوی باندھ ہو چکی، میں بوڑھا ہو چکا، لیکن اللہ تجھ سے نا امید نہیں، مانگنے سے نا امید نہیں ہوا.
تو نبی کی دعا کسی کی مقبول دعا ہوتی ہوگی، اللہ کی شان ہے جب مرضی قبول کرے۔ ہم کہتے ہیں صبح ہم نے مانگی ہے تو رات کو ہماری قبولیت اترنی چاہیے، انبیاء کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں، وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو جائے؟ اب بات کو سمجھیں، قبولیت دعا ہوتی ہے اس کے چار، اب یہ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں، پوری جو بات کر رہا ہوں یہ صرف سمجھانے کی غرض سے کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ چار طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ مثالی بات ہے، یہ کوئی حدیث میں نہیں سن رہا، میں ایک مثال قائم کر رہا ہوں خالی سمجھنے کے لیے۔ قیامت کے دن اللہ بندے کو بلائیں گے، میرے بندے میں نے کہا تھا ادعونی استجب لکم، تو مانگ میں دوں گا، میں سچا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے بندے کو، دیکھ میرے بندے تو نے یہ اتنی لاکھوں کروڑوں دعائیں مانگی تھی، اربوں مانگی تھی، ہر دعا میرے پاس ایک فائل کی حیثیت سے ہے، یا ایک ہر دعا الگ الگ محفوظ ہے، آج کسی کی کسی بات میں کمی نہیں کروں گا، ہر بات کا بدلہ تمہیں دوں گا۔ رائی کے دانے کے برابر جو تیری نیکی ہے تجھے مل کے رہے گی، پرواہ نہ کر میرے بندے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں، فتوا نہ لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تم نے یہ دعائیں مانگی، یہ میں نے تمہیں ایز اٹ از دے دی، جیسے تم نے مانگا ویسے دے دی۔ اس کے بعد تمہاری مزید اتنی دعائیں باقی تھیں، یہ تو کم ہو گئی نا، دیکھو اگر یہ 1 لاکھ تھی سمجھنے کے لیے تو دیکھو 10,000 تم نے ویسے دے دی، پھر جو باقی تھی 90 رہ گئی۔ دیکھو میرے بندے اتنی دعاؤں کے بدلے میں نے تمہیں اس سے بہتر اس کا بدل عطا کر دیا، تو نے یہ مانگا تیرے لیے نہیں بہتر تھا، میں نے وہ دے دیا، 10,000 اور الگ کر لی، اب 80,000 کا حساب رہ گیا۔ میرے بندے تو نے یہ مانگا تھا، میں نے اس کے بدلے تجھے فلاں پریشانی غم تکلیف سے بچا لیا، فتنے سے بچا لیا، تو یہ 10,000 اور کم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے میرے بندے دیکھ اور تیری کتنی اور دعائیں تھیں جو نہ میں نے ایز اٹ از قبول کی، نہ اس کا بدل دیا، نہ اس کے بدلے کسی تکلیف سے بچایا۔ میرے بندے وہ ساری دعائیں جتنی بھی تھیں بے حساب آج یہاں میرے پاس محفوظ ہیں، ہر کے بدلے تجھے جنت کے مقامات، یہ محل، یہ نعمتیں، کہ تجھے جنت کا میرا قرب، نبی علیہ السلام کا پڑوس، یہ جنت کی نہریں، جنت کی یہ حوریں، یہ جنت کی نعمتیں، یہ سب تجھے میں دے رہا ہوں۔ میرے بندے یہ دیکھ تیری ہر دعا کو میں نے پورا کر دیا۔ وہ سب بندہ افسوس کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی، کیونکہ جو قبول ہو گئی مل گیا وہ ختم ہو گیا، جو آج مل رہا ہے قیامت کے روز یہ ہمیشہ رہے گا، یہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو دعا قبول ہوتی ہے، ہم یقین کے ساتھ مانگیں اور مانگتے چلے جائیں، یہ نہیں کہ 3 مہینے ہو گئے دعا مانگنی چھوڑ دیں، ہمارا کام ہے مانگنا، مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے کے اوپر اللہ تعجب اور فخر تعجب کرتے ہیں، فرشتوں کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اپنے بستر سے نکلتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر، لحاظ کو چھوڑ کر نماز کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں دیکھو یہ جوان ہے، بیوی بھی پاس ہے، وقت بھی ہے، لیکن میری محبت میں ڈوبا ہوا ہے، کہ دیکھو تہجد کی نماز پڑھو۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتا۔ اچھا دنیا کے اندر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اچھی سواری ہو، تو جس کے بعد جتنی اچھی سواری ہوتی ہے وہ اتنا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی ہمیں سواریوں کی ضرورت ہوگی۔ یہاں تو کسی کو جھنڈے والی گاڑی مل جائے تو اس کی تو گردن اکڑ جاتی ہے، رولز رائس مل جائے تو اپنے آپ کو ہواؤں میں محسوس کرتا ہے۔ قیامت کے دن جو سواریاں ملیں گی تہجد پڑھنے والوں کو وہ کیا ملیں گی سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر سے قیمتی جوڑے نکلتے ہیں، اور اس درخت کے نیچے سونے کے ایسے گھوڑے ہیں جن میں یاقوت اور موتی سے بنے ہوئے زین ہیں۔ جو گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے نا یاقوت سے بنی ہوئی ہے، موتیوں کی بنی ہوئی ہے، وہ گھوڑے نہ لیک کرتے ہیں نہ پیشاب کرتے ہیں، اور ان کے بازو ایسے ہیں جن کی لمبائی انتہائی بسط تک، جہاں تک نہ نظر جاتی ہے حد نگاہ تک ان کی لمبائی ہے، اور اہل جنت اس کے اوپر چڑھ کر جہاں چاہیں گے اڑیں گے، اور جو نیچے کے درجے والے ہوں گے جن کو یہ نعمت نہیں ملے گی نا، وہ حیران ہو کے کہیں گے، حالانکہ وہ جنتی ہوں گے، جنت کے اندر ہوں گے، حیران ہو کے کہیں گے اے ہمارے رب ان کو یہ اعزاز، یہ اکرام کس وجہ سے ملا؟ تو ان کو بتایا جائے گا یہ لوگ رات کی نماز پڑھتے تھے، تم سوتے تھے،
یہ رات کی نماز پڑھنے والے تھے، تم سوتے تھے، یہ نفلی روزہ رکھتے تھے، تم نہیں رکھتے تھے، یہ لوگ دین میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے، تم نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ اللہ کے راستے میں محنت کیا کرتے تھے، دین میں اپنے جان مال وقت کو لگایا کرتے تھے، تم نہیں کرتے۔ تو قیامت کے دن کی عزتوں کے لیے بھی تہجد کی ضرورت ہے۔ اچھا بھائی، ہم سب کی تمنا ہے نا مسجد حرام میں اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھے، وہاں کتنی نماز کا ثواب ملتا ہے بتائیں؟ کتنی؟ 1 لاکھ۔ اب حدیث مبارکہ سنیے، تہجد کا اس سے ذرا موازنہ کیجئے۔ حدیث میں اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد حرام میں نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، سرحدی زمین میں نماز کا ثواب 2 لاکھ کے برابر۔ سرحدی زمین کا کیا مطلب؟ کہ جہاں دشمن کی فوجیں ہوتی ہیں، ادھر مسلمانوں کی فوجیں ہوتی ہیں، اس مجاہد کو، اس پہرے دار کو جو اپنی کیا کہتے ہیں زمین کی حفاظت کے لیے رات کو جاگ رہا ہے اور وہاں نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی اللہ نے خاص مقام دیا، اور فرمایا ان سے بھی زیادہ ثواب ان 2 رکعت کا ہے جو بندہ بیچ رات میں، آدھی رات میں تہجد کی نماز اپنے ہی گھر میں پڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہ راضی ہے۔ تو رات کو 2 رکعت اس لیے پڑھیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا ثواب بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے بھی افضل آقا نے بتایا۔ اللہ وہاں ہمیں لے جائے، بار بار لے جائے، وہ ایک اپنی الگ سعادت کی بات ہے، لیکن تہجد کی فضیلت یہاں سے بتانی ہے۔ تہجد کی برکت سے انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، فلاں آدمی تہجد تو پڑھتا ہے لیکن صبح وہ چوری بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب وہ اس گناہ سے رک جائے۔ تہجد کی برکت ہے۔ اب جو لوگ بیت ہوتے ہیں ان کو تہجد کی تلقین کی جاتی ہے، اور یہ بھی آپ عام طور سے جہاں مرضی چیک کر لیجئے، آج بھی کھلی آنکھوں سے یہ بات کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر، جو لوگ کسی سے بیت ہیں اور رابطے میں بھی ہیں، خانقاہ آتے جاتے ہیں، تہجد کی توفیق تقریباً انہی لوگوں کو ملتی ہے۔ تقریباً آپ کو وہی لوگ ملیں گے جو ایسے لوگ ہوں گے علماء خوش کی کیوں نہ ہوں، اگر ان کا اللہ والوں سے تعلق نہیں تو ان کو تہجد کی وہ توفیق نہیں مل پاتی جو ان سادہ لوگوں کو مل جائے گا۔ وہ علماء جو کسی اللہ والوں سے بیعت ہوتے ہیں ان کے معاملات کچھ اور ہوا ہے۔ جو تہجد کی تلقین کی جاتی ہے کہ بھی تہجد پڑھیں، پھر کچھ لوگوں کی نا قضائے عمری باقی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ہماری 2 سال 5 سال 20 سال کی قضائے عمری باقی ہے، ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو اب ہم تہجد چھوڑ کے بھی وہ پڑھ لیں، کیونکہ ایک مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نفل کو نہ پڑھا جائے، قضائے عمری پڑھی جائے، تاکہ وہ جو قرض ہے سب سے وہ ادا ہو جائے، قضائے عمری مکمل ہو جائے، پھر نفل پڑھیں۔ تو یہ بات سن کے نا آتے ہیں کہ حضرت ہم تہجد کی نماز میں پھر رات کو فرض پڑھ لیا کریں قضا۔ تو یہ بھی میری ذاتی رائے ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ وہ کیا کہ میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، آپ ظہر کے یا عشاء کے نفل اگر آپ نہیں پڑھ رہے اور عصر کی سنتیں نہیں پڑھ رہے اور فرض جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن تہجد کو نہ چھوڑیں۔ اس تہجد کی برکت سے تو خیال آیا کہ میں نے یہ گناہ چھوڑنے، تو وہ چیز جو انسان کو ٹریک پر رکھے، فتنوں سے بچائے رکھے، گناہوں سے روکنے والی ہو، اس کو نہ چھوڑیں۔ تو تہجد کی پابندی تو لازمی کریں، 2 قضا نمازیں بھی چل رہی ہوں تو تہجد کو تو لازمی ادا کریں، اور قضا نمازوں کے لیے ایک الگ سے وقت مختص کر کے روز اس کا بھی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو تہجد کے بعد آدمی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے، اس کا دل روشن اور منور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور جو تہجد نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک شخص کا ذکر آپ کے سامنے ہوا جو سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ گرمیوں کے اندر قیلولہ کرنا یہ تہجد کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، آپ نے فرمایا قیلولہ کر کے رات کی نماز میں مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن میں سہولت حاصل کرو۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہمیں کہ رات کی نماز ضروری ہے، خواہ بکری کے دودھ دونے کی مقدار ہی کیوں نہ ہو۔ بھینس کا دودھ نکالنے میں نسبتاً زیادہ ٹائم لگتا ہے، بکری کا تھن بھی چھوٹا، دودھ بھی تھوڑا،
تو جس کو پریکٹس ہوتی ہے ماہر آدمی تو بس آنا جانا ہی کرتا ہے، حدود نکال لیتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ میرے امتیوں تہجد لازم ہے، اس سے غفلت نہ برتو، چاہے 2 رکعت ہی پڑھ لو، کچھ پڑھ لو، اس میں سستی نہ کرو۔ عمر بن عبدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے فرمان فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب سب سے زیادہ آخر شب میں ہوتا ہے، اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت یاد کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور شرح بخاری میں لکھا ہے کہ آخر رات میں ضروری نہیں کہ تہجد انسان پڑھ رہا ہو، نماز ہی پڑھ رہا ہو، نماز خالی متعین نہیں، اگر کوئی بندہ فقط اپنے بستر پہ اٹھ کے بیٹھ ہی جائے، ذکر مراقبے میں لگ جائے، کسی بھی عبادت میں لگ جائے، استغفار میں لگ جائے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اتنی آسانی اللہ نے کر دی۔ مثال کے طور پر عورتیں جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، ہو گئی کہ 8 دن میں تہجد نہیں پڑھ سکتی، وہی آپ تہجد نہیں پڑھ سکتی، آپ اس وقت اللہ سے دعا تو مانگ سکتی ہیں، کیوں اپنے وقت کو غفلت میں برباد کرتی ہیں؟ کیوں قیامت کے دن کی مفلسی کو خریدتی ہیں؟ اس وقت اٹھیں، ٹوائلٹ جائیں، اپنے آپ کو تازہ رکھیں، اور اس کے بعد 2 منٹ 5 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا ممکن ہو اللہ کی یاد میں وقت گزاریں، غفلت نہ کریں۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی ہے۔ اچھا، یہیں ایک اور نقطہ بھی انہی باتوں سے کئی لوگوں کو بتایا۔ دیکھیے، رات کو جب بھی ہم سوئے 10 11 12 جتنے بجے بھی سوئے، اور تہجد کا وقت آج کل 3:30 ہے بالفرض، ٹھیک ہے، تو درمیان میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھلتی ہے، 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، یا ویسے ہی بس کروٹ لے کے ادھر سے ادھر ہوا اور سو گئے۔ یہ جو درمیان میں آنکھ کھلتی ہے نا، اسی موقع کو کیچ کروانا شروع کر دیں۔ آنکھ کھلی بستر پہ لیٹے لیٹے اللہ سے مانگ لیں، آپ کو ذہن میں ہو کہ میں نے مانگنا ہے، یہی عادت بنا لیں۔ یہ عادت بھی انشاءاللہ آپ کو تہجد کا عادی بنا لیں۔ 1 منٹ کے لیے آنکھ، اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے بھائی؟ فیسلٹی، لائٹ گئی، بچے نے شور کیا، کوئی اور بات آ گئی، گرمی لگی، کسی وجہ سے آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی 2 منٹ کے لیے بھی کھلی، انہیں 2 منٹ میں دعائیں مانگنی، بستر پر لیٹے لیٹے، وضو بھی نہیں ہے، ایسے ہی مانگنا شروع کر۔ اچھا، زبان ہلانے کی ہمت نہیں ہے، دھیرے دل میں مانگنا شروع کر، تو دلوں کی فضائل کسی۔ تو اس عمل کو ہم کوشش کر کے آخر کر ہی لیں۔ اللہ اکبر۔ ثور بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے رات میں خوب گفتگو کیا کرو اور لوگوں سے کم کرو بات ساری رات۔ پیکج لے کے موبائل کا نہیں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے روح اللہ، اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہم باتیں کریں؟ فرمایا کہ خلوت اور تنہائی میں دعا کرو اور تہجد کی نماز پڑھو۔ وہاں بن منبہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والے قیامت کے میدان میں رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے موتیوں کے جیسے گھوڑے جن میں روح پھونک دی گئی ہوگی لائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اپنے جنت کے مقامات میں سوار ہو جاؤ، مقامات کی طرف تم نے جانا ہے، ان سواریوں پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ ان پر سوار ہوں گے اور فضا میں اڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ لوگ ان کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یہ کون ہے کہ جن کے اوپر اللہ کا اتنا کرم ہو گیا اور ہمارے درمیان ان کے درمیان اتنا فرق ہے کہ یہ لوگ اڑتے ہوئے چلے جائیں گے؟ تو بتایا جائے گا یہ تہجد پڑھنے والے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والے جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے پیشانی سے، مانگ سے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والوں جہاں جس جگہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں مصلی سے لے کر آسمان تک فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شب آخر میں جب 1/3 رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے ادا کروں؟ ہے کوئی مغفرت کرنے مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو تہجد ان کے لیے فرض کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے نا کہ میرا امتی تہجد کی نماز پڑھے۔
اب تہجد پڑھنے کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے. ایک تو رات کو تھوڑا کھانا کم کھائیں، اور دن کے اندر بھی کوئی تھوڑا آرام کا یا کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ رات کو اٹھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. گرمیوں میں ہم قیلولہ کر لیں. اور اصل چیز اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. گناہوں کا عادی یہ رات کو اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، یہ نہیں کھڑا ہو سکتا. اور ہمارا جو آخری عمل ہو تہجد کے وقت کا وہ استغفار ہو کہ جب ہم تہجد پڑھیں دعا کریں اور اذانوں سے 2-3 منٹ پہلے ہم استغفار کی ترتیب بنا لیں. تہجد کی اگر ہم پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی. دنیا والوں کے دن جو ہوتے ہیں نا، دنیا داروں کے دن سے ان کی راتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج کمائی زیادہ کی ہے تو رات کو مزے بھی زیادہ اڑانے ہیں. لیکن اللہ والوں کی راتوں سے ان کے دن کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج عبادت زیادہ کی ہے تو دن کے اندر قبولیت زیادہ ملے گی. یاد رکھیں، جو شخص اپنی عبادات، نیک اعمال اور شب بیداری کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دین کے مختلف کاموں میں اس کو قبول فرما لیتا ہے. ہم چاہتے ہیں اللہ سے دین کا کام لے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو عبادت کے ذریعے، تہجد کے ذریعے اللہ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ راستے خود کھولیں گے. ہم چاہتے ہیں ہمارے مدرسے کامیاب ہو جائیں تو تہجد کو اپنا لیں، راتوں کو اٹھیں. طلباء اور طالبات کو راتوں کو اٹھائیں، یہ تہجد کی پابندی کریں. یہ مدرسہ دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ خیر کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر مدرسے والے ہی تہجد کی نماز نہ پڑھیں، دین پڑھنے پڑھانے والے ہی تہجد کی نماز نہ پڑھیں، عوام الناس سے کیا بات کی جائے؟ جب پڑھانے والی نے تہجد نہ پڑھی تو اپنی شاگرد کو وہ کیا دے گی؟ قال سے قال ہی جائے گا، لیکن اپنے اوپر کوئی حال ہوگا تو وہ حال آگے ٹرانسفر ہوگا. جیسا پانی دریا میں ہوتا ہے، نہروں میں وہی پانی جاتا ہے. آپ پوری امت میں دیکھ لیجیے، جتنے بھی علماء جن سے اللہ نے دین کا خوب کام لیا وہ سارے کے سارے تہجد گزار تھے. کوئی ایک دکھائیے ایسا بندہ جو تہجد نہ پڑھتا اس نے دین کا کام بھی کیا خوب. ایک بندہ دکھا دیں 1400 سال میں، ایک بھی نہیں ملے گا. ہم چاہتے ہیں نا اللہ میں دین کی محنت کے لیے قبول کرے، توفیق عطا فرمائے. ہم تہجد کی پابندی کریں، پھر دیکھیں اللہ راستے کیسے کھولتے ہیں. راستے کھولنے والے اللہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے. پہلے زمانے میں تو بادشاہوں کو بھی تہجد کا وقت مل جایا کرتا تھا. انبیاء کرام کی باتیں تو اپنی جگہ، اولیاء کرام کی باتیں تو اپنی جگہ. وقت کے بادشاہ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. آج ہم لوگوں کو بھی تہجد کا موقع نہیں ملتا. ایک دو واقعات سن لیجئے، وقت چند منٹ زیادہ ہو جائیں گے. بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ موقع تھا جہاد کا، اور عیسائیوں کی فوج زیادہ تھی اور مسئلے تھے، تو بہت پریشان ہو گئے. اور اس پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ کیا کریں، مہربانی فرمائیے، مدد فرمائیے. اسی دوران اطلاع آ گئی کہ کافروں کی کمک اور آ رہی ہے. مسلمان پہلے تھوڑے تھے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. جب یہ اطلاع آ گئی کہ مزید کمک آ رہی ہے، کافروں کی مدد آ رہی ہے، اب تو یہ بڑے پریشان ہوئے اور بیت المقدس میں گئے. ساری رات تہجد پڑھتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، روتے رہے. صبح تہجد پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی. تو تھے اللہ والے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے چہرے کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ کوئی باخدا لگتا ہے. تو ان کو کہہ دیا کہ حضرت دعا کریں، مسلمانوں کے حال جو ہیں ویسے ہی تنگ ہیں اور پیچھے سے کمک آ رہی ہے. عیسائیوں کا بحری بیڑا پیچھے اور آ رہا ہے، آپ دعا کریں. وہ بھی اللہ والے جو تھے نا مادے سے بات دیکھنا جانتے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھا، پڑھا اور رات کی تہجد نظر آئی تو جواب دیا کہ اے سلطان، تیرے رات کے آنسو نے ان کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا. سلطان صلاح الدین ایوبی، تیرے رات کے آنسو نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا. اس بات مکمل ہو گئی. چند دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ ہاں کمک تو آ رہی تھی لیکن راستے میں طوفان آیا اور وہ ڈوب گیا، اب آگے نہیں. تو وقت کے بادشاہ بھی تہجد پڑھا کرتے تھے. ہماری کتنی مصروفیات ہیں، کسی بادشاہ جتنی تو شاید نہیں ہوں گی. ایک اور بھی بادشاہ کا سن لیجیے. ایک اللہ والے گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا. انہوں نے ایک وصیت لکھی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر یہ 4 کوالٹیز ہوں.
بہت بڑے اللہ والے تھے، وقت کے بادشاہ، شاہی خاندان کے لوگ، علماء، عوام کثیر تعداد سے ان سے بیعت تھی اور مجمع جمع ہو گیا پورا جنازے کی نماز کے لیے. جیسے ابھی بھی کئی علماء کا ہم نے دیکھا، جامعہ شفیع کے مولانا عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جنازے میں لاکھوں کتنے لوگ تھے، بے حساب لوگ تھے، اور بھی مختلف جگہوں پہ آپ کو مشاہدہ ہوا ہوگا. تو یہ اللہ والے کا انتقال ہوا، دنیا پہنچی. اب نماز جنازہ پڑھانا تھا تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت نے وصیت یہ کی ہے کہ جس کے اندر یہ 4 باتیں ہوں میری نماز جنازہ وہ پڑھائے، اس کے علاوہ کوئی نہ پڑھائے. پہلی بات تو یہ کہ بالغ ہونے کے بعد اس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو. دوسری بات، اس نے کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو. اور تیسری بات، عصر کی سنتیں اس نے کبھی بھی نہ چھوڑی ہوں. اور چوتھی بات، تکبیر اولیٰ کا پابند ہو جب سے بالغ ہوا. 4 باتیں کون سی تھیں؟ تکبیر اولیٰ کا پابند، نگاہوں کا حفاظت کرنے والا، عصر کی سنت پابندی سے پڑھنے والا، اور تہجد کو پابندی سے پڑھنے والا. تو ایسا شخص ہو تو ہے. اتنا بڑا مجمع تھا، علماء مشائخ بڑی تعداد میں تھے، طلباء بھی تھے. یہ شرائط سن کے تو مجمع کو سانپ ہی سون گیا. ایسی خاموشی سے پن ڈراپ سائلنٹ ہو جاتا. ہر آدمی خاموش کے حضرت پہ جنازہ کون پڑا. یہ چاروں صفات میں سے ہر اکیلی صرف بھی ایسی ہے، کسی کو مل جائے تو کہاں سے کہاں اس کا مقام پہنچ جائے. ایک اکیلی صرف میں سے انسان کو اللہ کا ولی بنا ہے. کہاں چاروں کا جمع ہونا کسی ایک کے اندر. سب پریشانی ہی پریشانی. کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص آگے بڑھا، میت کے پاس آیا، ان کا مرید تھا. کہنے لگا حضرت آپ تو چلے گئے، میرے راز کو دنیا کے سامنے کھول دیا. کہ حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے، میرے راز کو دنیا کے سامنے فاش کر دیا. اور اس کے بعد قسم کھا کے کہا کہ الحمدللہ یہ چاروں صفات میرے اندر موجود ہیں، اور حضرت کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ پڑھانے کا میں اہل ہوں. لوگوں نے دیکھا تو یہ وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ. اس طرح اور بھی بادشاہ گزرے ہیں، عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ناصر الدین اور شیر شاہ توری، اور مختلف بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کو بادشاہت کے ساتھ تہجد کی بھی توفیق حاصل. تو ہم بھی اس کے لیے کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اور یہ نعمتیں، اور جو ان ساری نعمتوں کے اندر جو یہ ہے نا قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جانا، ہم تو کوئی ایک دن کا بھی حساب نہیں دے سکتے. اب جتنی عمر رہ گئی ہے زیادہ تو ہم گزار ہی چکے ہیں. تو جو عمر رہ گئی آج کے بعد تہجد کی فکر کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن تہجد گزاروں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا کریے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم اپنے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی کچھ پناہی نصیب فرما. یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کی تقوی نصیب فرما. اللہ تمام حاضرین کی دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. رب کریم ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، شریف کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما. رب کریم ہم میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. ہمارے قریب عزیز طارق معین صاحب بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما دیجیے. یا الہ العالمین ہم سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. رب کریم کی پاک بارگاہ میں قبولیت عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین ہمیں حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق عطا کر دیجیے، اس کی توفیق عطا کر دیجیے. اللہ میں حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین ہمیں اخلاق نبوی عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین جو ہم سے توڑے ہمیں جوڑنے والا بنا دیجیے.
یا الہ العالمین جو ہم پر ظلم کرے ہمیں معاف کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ جو ہمارے ساتھ برا کرے ہمیں اس کے ساتھ اچھا کرنے والا بنا دیجیے، یا الہ العالمین ہماری زبان کو جھوٹ سے اور غیبت سے بچا دیجیے، یا الہ العالمین ہمارے عیب ہمارے سامنے کھول دیجیے، یا الہ العالمین لوگوں کے سامنے ہمیں بڑا بنا دیجیے، اپنی نگاہوں میں ہمیں چھوٹا بنا دیجیے، اللہ لوگوں کے سامنے بڑا بنا دیجیے اور اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دیجیے، لوگوں کے سامنے اس لیے بڑا بنا دیجیے کہ ہم دین کا کام کر سکیں، اور اپنی نگاہوں میں اس لیے چھوٹا کر دیجیے کہ تکبر اور غرور سے ہم بچ جائیں، اللہ شیطان کے انجام سے ہم بچ جائیں، اللہ برسندہ اور بلعور بننے سے بچا دیجیے، اور اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے بچا دیجیے، اللہ دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما، رب کریم ہمارے جامع رقیہ البنات کو قبول فرما، یا اللہ آسانی اور خیر کے فیصلے فرما، یا الہ العالمین ان بچوں کو بھی قبول فرما، یا اللہ حسن اور محسن دونوں کو قبول فرما، اور بھی بچے ہیں اللہ سب کو قبول فرما، رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما، جامعہ کی جو طالبات ہیں معلمات ہیں اللہ سب کو قبول فرما، نیکی تقوی حیا اور پاکدامنی کی زندگی نصیب فرما، جو ان کے گھر والے ہیں اللہ ان کو دین میں ان کا معاون بنا، اللہ دین میں رکاوٹ بننے سے محفوظ فرما، اللہ دین کے راستے میں یا اللہ ہمیں رکاوٹ بننے سے محفوظ فرما، دین کے راستے میں ہمیں اپنے گھر والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو بھی دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ناجائز استعمال سے ہماری حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین.